السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، دعا ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں۔ میں ہوں پروفیسر محمد رئیس، اور آج کے اس ویڈیو لیکچر میں ہم اصطلاحات شعری کے عنوان سے جس سلسلے کو ہم نے جاری رکھا ہے، آج اس کے ایک اور پہلو، اس میں آج ایک اور صنعت جو کہ بہت اہمیت کی عامل ہے، یعنی تشبیہ کے حوالے سے ہم مطالعہ کریں گے۔ تمام صنعتیں ہی اہم ہوتی ہیں، لیکن عام طور پر جب کسی شاعر کے فن کے حوالے سے گفتگو کی جاتی ہے تو یہ ضرور دیکھا جاتا ہے کہ اس نے اپنی شاعری میں تشبیہات کا استعمال کیسے کیا ہے، کیسی نئی ندرت کی حامل، جدت کی حامل، جس پہ ایک نیا پن ہو، کیا ایسی تشبیہات اس کے کلام کا حصہ ہیں۔ یعنی یہ تشبیہات کسی بھی شاعر کے کلام کی اہمیت اور اس کے مقام کا تعین کرنے میں بھی اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ تو ہم چلیں آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ تشبیہ کیا ہوتی ہے۔ دیکھیے، تشبیہ کے لغوی معنی مشابہت دینا کے ہیں، کسی سے ہم مشابہت دیتے ہیں۔ علم بیان کی اصطلاح میں جب ایک چیز کو کسی مشترک خصوصیت کی بنا پر دوسری چیز کے مانند قرار دیا جائے، جبکہ وہ مشترک خصوصیت دوسری چیز میں زیادہ پائی جاتی ہو، تو اسے تشبیہ کہتے ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ ہم کسی ایک چیز کو کسی دوسری چیز کی طرح سے قرار دیتے ہیں، اور وجہ یہ ہے کہ ان دونوں میں کوئی مماثلت ہوتی ہے، لیکن یہ بھی یاد رہے کہ جس چیز سے تشبیہ دی جاتی ہے، جو دوسری چیز ہوتی ہے، اس میں وہ پہلو، وہ صفت زیادہ غالب ہوتی ہے، زیادہ نمایاں ہوتی ہے۔ اب ایسا کیوں کیا جاتا ہے؟ یہ اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ جس چیز کو آپ تشبیہ دے رہے ہیں اس کی خصوصیت کو نمایاں کیا جا سکے۔ مثلاً جب کسی بچے کو ماں باپ بہت خوبصورت قرار دیتے ہیں تو اکثر کہتے ہیں یہ تو چاند کی طرح ہے۔ تشبیہ کے استعمال سے پہلی چیز کے کسی پہلو، صفت، حالت یا کیفیت کو پر اثر انداز میں پیش کرنے میں مدد ملتی ہے، اور کلام میں فصاحت و بلاغت پیدا ہوتی ہے۔ زیادہ نمایاں طور پر جو ہم کہنا چاہ رہے ہوتے ہیں وہ زیادہ نمایاں ہوتا ہے، اس میں زیادہ وزن ہوتا ہے، اس میں خوبصورتی آتی ہے۔ اب سوال یہ کہ جب ہم کسی ایک چیز کو کسی دوسری چیز کی طرح قرار دیتے ہیں تو اس وقت کن کن چیزوں کا موجود ہونا ضروری ہوتا ہے؟ ان چیزوں کو ہم کہتے ہیں ارکان تشبیہ۔ ارکان رکن کی جمع ہے، تو ارکان تشبیہ 5 ہوتے ہیں۔ دیکھیں، پہلا کہلاتا ہے مشبہ، جس چیز کو تشبیہ دی جائے۔ اب وہ کوئی چیز ہو سکتی ہے، کوئی انسان ہو سکتا ہے، کوئی صفت کسی چیز یا شخص کی ہو سکتی ہے، تو جس چیز کو تشبیہ دی جائے گی اسے ہم مشبہ کہتے ہیں۔ دوسرا جو رکن ہے وہ ہے مشبہ بھی، جس چیز سے تشبیہ دی جائے وہ مشبہ بھی کہلاتا ہے۔ تیسرا رکن جو ہے وہ ہمارے پاس کہلاتا ہے وجہ شبہ، وہ مشترک صفت جو دونوں میں موجود ہو۔ اب ظاہر بات ہے کسی چیز کی اگر سفیدی کو اجاگر کرنا ہے تو ہم اسے چاندی سے تشبیہ دیں گے، ہم اسے دودھ سے تشبیہ دیں گے، اسے کوئلے سے تشبیہ تو نہیں دے سکتے، تو لہٰذا دونوں میں وہ صفت مشترک ہونی چاہیے۔ چوتھا ہمارے پاس رکن غرض تشبیہ کہلاتا ہے، جس مقصد کے لیے تشبیہ دی جائے۔ آخر آپ یہ تشبیہ کیوں دے رہے ہیں، اس کے پیچھے مقصد کیا ہے، اس کے پس پشت مقصد کیا ہے۔ پانچواں ہمارے پاس جو رکن ہے اس کا وہ ہے حروف تشبیہ۔ اب حروف تشبیہ سے مراد ہے وہ حروف جو حروف تشبیہ دینے کے لیے استعمال ہوں، مثلاً مانند، جیسا، طرح، یا پھر مثل، یا پھر صورت، یا پھر سا یا سی، سے وغیرہ۔ یہ وہ الفاظ ہیں جن کی موجودگی اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ یہاں کسی ایک چیز کو دوسری چیز سے تشبیہ دی جا رہی ہے، تو یہ حروف، یہ الفاظ حروف تشبیہ کہلاتے ہیں۔ اب اس کے بعد
ہم اگلی سلائڈ کی طرف چلتے ہیں اور مثالوں سے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیے، سب سے پہلی بات یاد رکھیے گا کہ جو ہمارے 5 اراکین تشبیہ میں استعمال کیے جاتے ہیں، ان میں ابتدائی 2 یعنی مشبہ جس چیز کو تشبیہ دی جاتی ہے اور مشبہ بھی جس چیز سے تشبیہ دی جاتی ہے، انہیں طرفین تشبیہ بھی کہا جاتا ہے۔ یعنی طرفین تشبیہ 2 ہوتے ہیں، ایک مشبہ جس کو تشبیہ دی جا رہی ہے اور دوسرا ہمارے پاس مشبہ بھی جس سے تشبیہ دی جا رہی ہے، طرفین تشبیہ کہلاتے ہیں اور ان کا ہونا لازمی ہے، اس کے بغیر تشبیہ مکمل نہیں ہوتی۔ اچھا، اس کے علاوہ 3 اراکین ہم نے اور پڑھے، لیکن ان کا موجود ہونا ضروری نہیں ہوتا، ہوں تب بھی ٹھیک ہے، نہ ہوں تب بھی ٹھیک ہے۔ تو دیگر ایک ارکان موجود ہو بھی سکتے ہیں اور معذوف بھی، یعنی انہیں چھوڑا بھی جا سکتا ہے، انہیں خارج بھی کیا جا سکتا ہے۔ اب اس کی ہم ایک مثال دیکھتے ہیں۔ میر تقی میر کا ایک بہت مشہور شعر ہے، نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے۔ اب آپ اس شعر پہ غور کریں تو اس میں 5 ارکان تشبیہ موجود ہیں۔ اس میں مشبہ جس کو تشبیہ دی جا رہی ہے وہ موجود ہے، یعنی لب، مشبہ بھی جس سے تشبیہ دی جا رہی ہے، تو یہاں پر لب کو یعنی ہونٹ کو پنکھڑی سے تشبیہ دی گئی ہے۔ تیسرا رکن جو ہوتا ہے ہمارے پاس حرف تشبیہ، یہاں پر جو استعمال کیا گیا، بہت سارے حروف ہیں، ان میں سے یہاں جو استعمال کیا گیا ہے وہ ہے سی۔ اس کے علاوہ آپ نے دیکھا تھا مانند، مثل، یہ سارے الفاظ کی طرح، یہ سب حروف تشبیہ میں شامل ہیں، تو یہاں پر سی استعمال کیا گیا ہے۔ اب چوتھے رکن کی طرف آتے ہیں کہ وجہ شبہ کیا ہے، کس وجہ سے یہ تشبیہ استعمال کی جا رہی ہے، تو اس کی وجہ جو ہے وہ ہے سرخی اور نزاکت۔ لب بھی سرخ ہوتے ہیں، نازک ہوتے ہیں، اور پنکھڑی جو ہوتی ہے، گلاب کی پنکھڑی، وہ بھی سرخ ہوتی ہے اور نازک ہوتی ہے، تو یہ وہ صفت ہے جو دونوں میں مشترکہ ہے۔ لیکن ہم جانتے ہیں کہ جس سے تشبیہ دی جاتی ہے اس میں یہ صفت زیادہ ہوتی ہے، تو پنکھڑی میں سرخی کا عنصر، نزاکت کا عنصر زیادہ ہوتا ہے لب کی نسبت۔ اس کے بعد آخر شاعر نے یہ تشبیہ جو ہے وہ کیوں استعمال کی ہے، کس وجہ سے وہ یہ تشبیہ استعمال کر رہا ہے، جسے ہم کہتے ہیں غرض تشبیہ۔ تو وہ غرض تشبیہ ہے لب کی خوبصورتی کو بیان کرنا۔ اب آپ غور کیجئے کہ صرف یہ کہا جاتا ہے لب کی صرف تعریف کر دی جاتی، وہ بات نہیں بنتی، لیکن جب اس کو گلاب کی پنکھڑی سے تشبیہ دی گئی ہے تو اس کی خوبصورتی کا احساس بہت زیادہ اجاگر ہو گیا، اس میں بہت اضافہ ہو گیا، اس میں ایک عجیب طرح کی بڑی متاثر کن جو ہے وہ اس میں ایک عنصر جو ہے وہ شامل ہو گیا ہے۔ تو اس شعر میں 5 اراکین ہمارے پاس موجود تھے۔ اب ایک اور شعر دیکھتے ہیں جس میں آپ نوٹ کریں گے کہ اس میں جو ہمارے پاس 5 ارکان تشبیہ ہوتے ہیں ان میں سے صرف 4 موجود ہیں، اور ہم نے پہلے بھی پڑھا کہ 5 کا ایک ساتھ موجود ہونا ضروری نہیں ہوتا، صرف طرفین تشبیہ یعنی مشبہ اور مشبہ بھی کا ہونا ضروری ہوتا ہے، باقی ارکان موجود ہو بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی۔ اب یہ شعر ملاحظہ کیجیے، میں نے پوچھا کہ زندگی کیا ہے، ہنستے یہ پھول رو پڑی شبنم۔ اب آپ اس شعر پہ غور کیجیے کہ کس چیز کو تشبیہ دی جا رہی ہے۔ اصل میں یہاں پر تشبیہ دی گئی ہے زندگی کو۔ کس سے تشبیہ دی گئی ہے؟ یہاں پر پھول کی ہنسی سے بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ شبنم کا گریہ، شبنم کا رونا، گریہ رونے کو کہتے ہیں۔ حرف تشبیہ کیا اس پہ موجود ہیں؟ تو پہلی بات، یہاں پر حرف تشبیہ یعنی کی طرح، مانند، جیسا، سی، سا، اس طرح کے الفاظ موجود نہیں ہیں، اور یہ ضروری بھی نہیں ہوتے۔ وجہ شبہ کیا ہے؟ وجہ شبہ یہ ہے کہ زندگی بھی فانی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھول کی ہنسی اور شبنم کا گریہ یہ بھی فانی ہوتا ہے اور بہت مختصر عرصہ ہوتا ہے۔ تو اسی نے کہا نا، میں نے پوچھا کہ زندگی کیا ہے، ہنس دیے پھول، یعنی پھول نے ہنس کر بتایا کہ جس طرح ایک ہنسی
چند نمات کی ہوتی ہے، تو یہی عرصہ ایک پھول کی زندگی کا ہوتا ہے۔ اسی طرح زندگی کا بھی یہی عالم ہوتا ہے کہ بہت مختصر سی ہوتی ہے۔ جب زندگی محسوس ہونے لگتی ہے تو لگتا ہے کہ یہ اختتام پذیری کی طرف بڑھنے لگی ہے۔ رو پڑی شبنم، تو شبنم کا رونا ہی بڑا خوبصورت انداز سے استعمال کیا گیا ہے۔ تو اب آپ جانتے ہیں کہ سورج نکلتا ہے، اس کی چند شعائیں ہی کافی ہوتی ہیں اور شبنم جو ہے وہ فضا میں تحلیل ہو جاتی ہے۔ بہت مختصر سا عرصہ ہوتا ہے اس کی زندگی کا۔ تو پھول کی ہنسی اور شبنم کا وجود یہ بہت مختصر سے ہوتے ہیں اور یہ علامت ہیں اس بات کو نمایاں کرنے کے لیے کہ زندگی بھی بڑی مختصر سی ہوتی ہے۔ تو یہاں پر وجہ شبہ کیوں آخر یہ تشبیہ استعمال کی گئی ہے؟ اصل میں زندگی کی فنائیت کو، اس کے مختصر ہونے کو نمایاں کرنے کے لیے۔ غرض تشبیہ وہی جس بات پر زور دیا جا رہا ہے وہ ہے زندگی کی ناپائیداری۔ تو وجہ شبہ فنائیت کہ زندگی بھی فانی ہے، پھول کی ہنسی بھی فانی ہے، شبنم کا گریہ بھی فانی ہے، اور اسی طرح سے اس کی وجہ، اس کی غرض کیا ہے؟ وہ ہے زندگی کی ناپائیداری کو ظاہر کرنا۔ تو یہاں پر آج کا ہمارا یہ ویڈیو لیکچر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ امید ہے کہ آپ نے تشبیہ کے حوالے سے کافی کچھ سیکھا ہوگا۔ بعض دفعہ آپ کو ایک شعر دے دیا جاتا ہے، آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ اس میں بتائیے کہ کون سی صنعت استعمال کی گئی ہے، تو آپ تشبیہ کو پہچان سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ کسی بھی شعر میں کسی خاص لفظ کو وہ خط کشیدہ کر سکتے ہیں، انڈرلائن کر سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں کہ اس میں تشبیہ کا استعمال ہے، بتائیے یہ تشبیہ کا کون سا رکن ہے۔ تو اس حوالے سے بھی امید ہے کہ اب آپ اسے آسانی سے پہچان سکیں گے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ویڈیو لیکچر میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ آپ سب کے لیے بہت ساری دعائیں، مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔